السلام علیکم دوستو۔ دوستو، میں آپ کا زیادہ وقت ضائع نہیں کروں گا۔ سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس سے پہلے ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا کہ کس طرح عبد المطلب نے اپنی منت پوری کی اور پھر اس میں کس طریقے سے حضرت عبداللہ کو بچایا گیا۔ اب اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ ماہ نبوت کا طلوع کیسے ہوا اور ابرہہ نے کیا کردار ادا کیا۔ لیکن ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ رضائے خداوندی کی خاطر، اپنی آخرت کی کامیابی کی خاطر اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ ایک اسلامی چینل ہے۔ تو چلے دوستو، چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی آنول نال کٹی ہوئی تھی۔ دوستو، آنول نال کو بچے پیدا ہونے کے بعد دایا یا ڈاکٹر کاٹتی ہے۔ آپ ختنہ شدہ تھے۔ عبد المطلب یہ دیکھ کر بے حد حیران ہوئے اور خوش بھی۔ وہ کہا کرتے تھے، میرا بیٹا نرالی شان کا ہوگا۔ آپ کی پیدائش سے پہلے مکہ کے لوگ خوش سالی اور قحط کا شکار تھے، لیکن جو ہی آپ کے دنیا میں تشریف لانے کا وقت قریب آیا، بارشیں شروع ہو گئی، خشک سالی دور ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو گئے اور پھلوں سے لد گئے، زمین پر سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا۔ پیدائش کے وقت آپ اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے، سر آسمان کی طرف تھا۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے، مطلب یہ کہ سجدے کی سی حالت میں تھے۔ آپ کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی، جیسا کہ ہم نماز میں اٹھاتے ہیں۔ سبحان اللہ دوستو، سبحان اللہ۔ یہ تھی شان ہمارے پیغمبر کی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب میری والدہ نے مجھے جنم دیا تو ان سے ایک نور نکلا، اس نور سے شام کے محلات جگمگا اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، محمد کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والے نور کی روشنی میں مجھے بصرہ میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں تک نظر آئیں۔ علامہ سہلی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے اللہ کی تعریف کی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے حد تعریف ہے اور میں صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ دوستو، یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی ولادت کس دن ہوئی؟ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ پیر کا دن تھا۔ آپ صبح فجر طلوع ہونے کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ تاریخ پیدائش کے سلسلے میں بہت سے قول ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، ایک روایت 8 ربیع الاول کی ہے، ایک روایت 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اس سلسلہ میں اور بھی بہت سی روایات ہیں۔ زیادہ تر مورخین کا خیال ہے کہ آپ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ تقویم کے طریقہ کے حساب سے جب تاریخ نکالی گئی تو 9 ربیع الاول نکلی۔
مطلب یہ کہ اس بارے میں بالکل صحیح بات دوستو کسی کو معلوم نہیں۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ مہینہ ربیع الاول کا تھا اور دن پیر کا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو پیر کے دن ہی نبوت ملی، پیر کے روز ہی آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی اور پیر کے روز ہی آپ کی وفات ہوئی۔ آپ عام الفیل میں پیدا ہوئے، یعنی ہاتھیوں والا سال۔ اس سال کو ہاتھیوں والا سال اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ابرہہ نے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی۔ نعوذ باللہ، مکہ مکرمہ پر حملہ کیا تھا۔ آپ کی پیدائش اس وقت کے کچھ ہی دن بعد ہوئی تھی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ابرہہ یمن کا عیسائی حاکم تھا۔ حج کے دنوں میں اس نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے جاتے ہیں۔ اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا، یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ اسے جواب ملا، بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا، بیت اللہ کس چیز کا نام ہے؟ بیت اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ اسے بتایا گیا، پتھروں کا ہے۔ اس نے پوچھا، اس کا لباس کیا ہے؟ بتایا گیا، ہمارے ہاں سے جو داری دار کپڑا جاتا ہے اس سے اس کی پوشاک تیار ہوتی ہے۔ دوستو، چونکہ ابرہہ عیسائی تھا اس لیے ساری بات سن کر اس نے کہا، مسیح کی قسم میں تم لوگوں کے لیے اس سے اچھا گھر تعمیر کروں گا۔ نعوذ باللہ۔ اس طرح اس نے سرخ، سفید، زرد اور سیاہ پتھروں سے ایک گھر بنوایا، سونے اور چاندی سے اس کو سجایا۔ اس میں کئی دروازے رکھوائے، اس میں سونے کے پتھر جڑوائے، اس کے درمیان میں جواہر لگوائے، اس مکان میں ایک بڑا سا یاقوت لگوایا، پردے لگوائے، وہاں خوشبوئیں سلگانے کا انتظام کیا۔ اس کی دیواروں پر اس قدر مشق ملا جاتا تھا کہ وہ سیاہ رنگ کی ہو گئی، یہاں تک کہ جواہر بھی نظر نہیں آتے تھے۔ پھر لوگوں سے کہا، اب تمہیں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جانے کی ضرورت نہیں رہی۔ میں نے نعوذ باللہ یہی تمہارے لیے بیت اللہ بنوا دیا ہے، لہذا اب تم اس کا طواف کرو۔ دوستو، اس طرح کچھ قبائل کئی سال تک اس کا حج کرتے رہے، اس میں اعتکاف کرتے رہے، حج والے مناسک بھی یہی ادا کرتے رہے۔ عرب کے ایک شخص نفیل خشمی سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی۔ وہ اس مصنوعی خانہ کعبہ کے خلاف دل ہی دل میں بھڑکتا رہا۔ آخر اس نے دل میں ٹھان لی کہ وہ ابرہہ کی اس عمارت کو گندہ کر کے چھوڑے گا۔ پھر ایک رات اس نے چوری چھپے بہت سی گندگی اس میں ڈال دی۔ ابرہہ کو جب معلوم ہوا تو سخت غضبناک ہوا
اور کہنے لگا، یہ کارروائی کسی عرب نے اپنے کعبہ کے لیے کی ہے، اب میں اسے مٹھا دوں گا، اس کا ایک ایک پتھر توڑ دوں گا۔ نعوذ باللہ۔ اس نے شام و حبشہ کو یہ تفصیلات لکھ دیں، اس سے درخواست کی کہ وہ اپنا ہاتھی بیچ دے۔ اس ہاتھی کا نام محمود تھا۔ یہ اس قدر بڑا تھا کہ اتنا بڑا ہاتھی روئے زمین پر دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ جب ہاتھی اس کے پاس پہنچ گیا تو وہ اپنی فوج لے کر نکلا اور مکہ کا رخ کیا۔ یہ لشکر جب مکہ کے قرب و جوار میں پہنچا تو ابرہہ نے فوج کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے جانور لوٹ لیے جائیں۔ اس کے حکم پر فوجیوں نے جانور پکڑ لیے، ان میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ نفیل بھی اس لشکر میں ابرہہ کے ساتھ موجود تھا، اور نفیل عبد المطلب کا بھی دوست تھا۔ عبد المطلب نفیل سے ملے، اونٹوں کے سلسلے میں بات کی۔ نفیل نے ابرہہ سے کہا، قریش کا سردار عبد المطلب ملنا چاہتا ہے۔ یہ شخص تمام عرب کا سردار ہے، شرف اور بزرگی اسے حاصل ہے۔ لوگوں میں اس کا بہت بڑا اثر ہے، لوگوں کو اچھے اچھے گھوڑے دیتا ہے، انہیں عطیات دیتا ہے، کھانا کھلاتا ہے۔ یہ گویا عبد المطلب کا تعارف تھا۔ دوستو، ابرہہ نے جب یہ سنا تو ابرہہ نے انہیں ملاقات کے لیے بلا لیا۔ ابرہہ نے ان سے پوچھا، بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں میرے اونٹ مجھے واپس مل جائیں۔ دوستو، ان کی بات سن کر ابرہہ بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا، مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ عرب کے سردار ہیں، بہت عزت اور بزرگی کے مالک ہیں، لیکن لگتا ہے مجھ سے غلط بیانی کی گئی ہے، کیونکہ میرا خیال تھا آپ مجھ سے بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے، جس کو میں گرانے آیا ہوں اور جس کے ساتھ آپ سب کی عزت وابستہ ہے۔ لیکن آپ تو سرے سے اس کی بات ہی نہیں کر رہے اور اپنے اونٹوں کا رونا لے کر بیٹھ گئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس کی بات سن کر عبد المطلب بولے، آپ میرے اونٹ مجھے واپس دے دیں، بیت اللہ کے ساتھ جو چاہیں کریں، اس لیے کہ اس گھر کا پروردگار ہے، وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا، مجھے اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان کی بات سن کر ابرہہ نے حکم دیا،
ان کے اونٹ واپس دے دیے جائیں۔ جب انہیں ان کے اونٹ واپس مل گئے تو انہوں نے ان کے سموں پر چمڑے چڑھا دیے، ان پر نشان لگا دیے، انہیں قربانی کے لیے وقف کر کے حرم میں چھوڑ دیا تاکہ پھر کوئی انہیں پکڑ لے تو حرم کا پروردگار اس پر غضبناک ہو۔ پھر عبد المطلب ہیرا پہاڑ پر چڑھ گئے، ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست تھے۔ انہوں نے اللہ سے درخواست کی، اے اللہ، انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے سامان کی حفاظت کر۔ ادھر سے ابرہہ اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا۔ وہ خود ہاتھی پر سوار لشکر کے درمیان موجود تھا۔ ایسے میں اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ اٹھا۔ انہوں نے اس کے سر پر ضربیں لگائیں مگر وہ کھڑا نہ ہوا۔ کچھ سوچ کر انہوں نے اس کا رخ یمن کی طرف کیا تو وہ فوراً اس طرف چلنے لگا۔ اس کا رخ پھر مکہ کی طرف کیا گیا تو پھر رک گیا۔ ہاتھی بانوں نے یہ تجربہ بار بار کیا۔ آخر ابرہہ نے حکم دیا، ہاتھی کو شراب پلائی جائے تاکہ نشے میں اسے کچھ ہوش نہ رہے اور ہم اسے مکہ کی طرف آگے بڑھا سکیں۔ چنانچہ اسے شراب پلائی گئی لیکن شراب کا بھی اس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ پیارے دوستو، یہ تھا واقعہ ماہ نبوت کا اور ابرہہ کی مخالفت کا۔ انشاءاللہ اس کے بعد ویڈیو میں آپ لوگوں کو خانہ کعبہ پر حملہ اور ابرہہ کے انجام کے متعلق بتایا جائے گا۔ دوستو، اس پورے واقعے سے کم از کم اتنی بات تو آپ سب پر واضح ہو گئی کہ جس چیز کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے اس کو نقصان پہنچانا دنیا کے کسی انسان کے بس کا کام نہیں۔ جزاک اللہ۔ پیارے دوستو، آخر میں آپ لوگوں سے پھر درخواست ہے کہ جس طرح آپ لوگ گانے بجانے کے چینلز کو، ٹک ٹاکس کو لائک، فالو، سبسکرائب، شیئر کرتے ہیں، اسی طرح رضائے خداوندی کی خاطر، کسی انسان کی خاطر نہیں، رضائے خداوندی کی خاطر، آخرت میں کامیابی کی خاطر اس چینل کو سبسکرائب کریں، تمام ویڈیوز کو لائک کریں، فالو کریں، واچ کریں اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ ہم بحیثیت مسلمان یہاں پر اسلامی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں گے اور بحیثیت مسلمان جو سچا مسلمان ہوگا وہ اس ویڈیو کو سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے ٹائم بھی نکالے گا، اسے لائک بھی کرے گا، سبسکرائب بھی کرے گا اور اس چینل کو فالو بھی کرے گا۔ اللہ تعالی ہر اس مسلمان کی آخرت کو کامیابی میں بدل دے جو کسی بھی اسلامی لفظ کو لائک کرتا ہے،
सब्सक्राइब करता है और दूसरों तक वो पैगाम पहुंचाता है। प्यारे दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं